بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ دور حاضر میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف کون سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت کو کیسے پارا پارا کیا جائے۔ تو دوستو، ہماری اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا تاکہ ان یہودی اور نصارہ کی سازشوں سے آگاہ رہیں۔ دوستو، یہودی اور عیسائیوں نے آپس میں 2000 سال سے کیوں دوستی نہیں کی؟ اور اگر اب یہودی اور عیسائیوں نے آپس میں دوستی بھائی چارہ کی ہے تو کیوں کی، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اور عقیدے کے لحاظ سے یہودی اور عیسائیوں میں کیا فرق ہے؟ یہودی اور صہیونیت یہودیت میں کیا فرق ہے؟ وہ گروہ جنہیں یہودی اپنا مددگار بنانے میں کامیابی سمجھتے ہیں، تو وہ کون سا گروہ تھا؟ اب بات یہ ہے کہ ان مشکل حالات میں بھارت کا کیا کردار رہے گا، اور سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارے دوست کون لوگ ہیں۔ ایک وہ بات جو رنجیدہ کرنے والی ہے، وہ کون سی بات ہے؟ تو دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ عزیزہ نیمن، یہودی اور عیسائی صہیونیت کے تصور کو سمجھنے سے قبل ہمارے لیے اس ذہنیت اور فطرت کو سمجھنا ضروری ہے جس کی وجہ سے دنیا میں حالات غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہیں۔ کچھ تاریخی حقائق ایسے ہیں جن سے شناسائی ضروری ہے۔ یہ وہ غیر معمولی حقائق ہیں کہ جن پر نہ تو ذرائع ابلاغ کوئی بات کرتا ہے اور نہ کوئی تجزیہ نگار بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کو سمجھے بغیر ہم اس پس منظر کو نہیں سمجھ سکتے جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا دفاع امریکہ کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جز ہے جس پر امریکہ کسی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی اس معاملے میں امریکہ اتنا حساس ہے کہ اگر اسرائیل کو کوئی خطرہ ہو تو امریکہ کسی بھی ملک پر باقاعدہ جنگ مسلط کر سکتا ہے۔ امریکہ خارجہ پالیسی کی حکمت عملی کے کچھ اہم ترین پہلو: اسرائیل کا دفاع اور تحفظ، اسلام کو بطور سیاسی، دفاعی اور معاشی نظام کے کہیں نافذ نہ ہونے دینا، تیل اور توانائی کے بنیادی ذخائر پر گرفت، عالمی تجارت اور آبی گزرگاہوں پر گرفت، روس کے مفادات کا حصار، چین کے مفادات کا حصار۔ گزشتہ 2000 سال پر مبنی عیسائیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انکشاف ہوتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جہاں جہاں عیسائی حکومت بنی وہاں وہاں یہودیوں کی زندگی بہت تنگ تھی۔ عقیدے کے لحاظ سے عیسائی یہودیوں کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ برطانیہ کے وکٹورین دور کی ادب لٹریچر میں اس نفرت کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ولیم شیکسپیئر کی مشہور زمانہ تخلیق مرچنٹ آف وینس میں شائی لاک کا کردار اور کرسٹوفر مارلو کے ڈرامے جیو آف مالٹا کا کردار اسی کیفیت کا عکاس ہے۔ اس طرح جب عیسائیوں نے اسپین پر قبضہ کیا تو انہوں نے صرف مسلمانوں کو وہاں سے نہیں نکالا بلکہ یہودیوں کو بھی نکال باہر کیا۔ گویا 2000 سال کی تاریخ میں یہودی کبھی بھی عیسائیوں کی حکومت میں عافیت سے نہیں رہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے، پچھلے 1000 سال سے کوئی یہودی ریاست بھی قائم نہیں ہوئی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہودی عقیدے کے مطابق کوئی ریاست نہیں بنا سکے، کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں میں انہیں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ دنیا میں پھیل جائیں۔ ڈائسپورا کی تشریح کے مطابق بھی یہودیوں کو پوری دنیا میں بکھرا ہونا چاہیے اور ان کی کسی ایک جگہ پر جمع ہونے کی ممانعت کی گئی ہے۔ پرانے یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر وہ کسی ایک ملک میں اکٹھے ہوئے تو دشمن انہیں ایک ہی وار میں ختم کر سکتا ہے۔ گزشتہ دور سے چلی آنے والی کلاسیکل عیسائیت میں یہودیوں کو عیسائیت کا مسلمانوں سے بھی بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کلاسیکل یہودیت کی کئی ہزار سال کی تاریخ میں اپنی الگ ریاست یا حکومت بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ پچھلے 150 سال میں یہودیوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو کہ کلاسیکل یہودیت کے لحاظ سے بدعتی فرقہ ہے۔ اس فرقے نے ایک نئے تصور کو فروغ دیا کہ یہودیوں کو بھی اپنے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنی چاہیے۔ اس فرقے کو صہیونیت کہتے ہیں۔ اس فرقے کا ایمان ہے کہ اس صہیونی ریاست کے قیام کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جتنی چاہے قتل و غارت گیری کر سکتے ہیں اور ہر ناجائز اور منفی ہتھ کنڈہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ کلاسیکل یہودیت کے بدعتی ہیں
آج بھی نیو یارک میں ہزاروں لاکھوں یہودی ایسے ہیں جو اسرائیل کے قیام اور صہیونی فرقے کے خلاف ہیں۔ گویا ہر صہیونی یہودی ہوتا ہے، لیکن ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا۔ یہودیوں کا صہیونی فرقہ تقریباً 1880 یا 1890 کی دہائی میں پیدا ہوا، جب اس فرقے کے مفکرین نے یہ تصور دیا کہ یہودیوں کی الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اس ریاست کے قیام کے لیے سب سے پہلے صہیونیوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید تک رسائی حاصل کی کہ ہمیں فلسطینی علاقہ دے دیا جائے جہاں ہم اپنی ریاست بنا سکیں۔ سلطان عبدالحمید نے اس مطالبے کی اصلیت کو بھانپتے ہوئے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اب یہ صہیونی طبقہ جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مالیاتی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا، تاج برطانیہ تک جا پہنچا۔ یاد رہے کہ برطانیہ اس وقت ہر قیمت پر خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ اس صہیونی گروہ کو خوب پذیرائی دی گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں صہیونیوں نے جو دنیا کی معاشیات پر تقریباً چھا چکے تھے، تاج برطانیہ کی بھرپور مدد کی اور خلافت عثمانیہ شکست سے دوچار ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد 1917 میں بدنام زمانہ بلفور معاہدے کے تحت خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور فلسطینی علاقوں پر مشتمل یہودی ریاست کے قیام کی سازش بنی گئی۔ اس معاہدے کے بعد صہیونی برطانیہ کے ساتھ مل کر پوری یکسوئی سے الگ صہیونی ریاست کے قیام کے لیے کوشاں ہو گئے۔ جہاں تک یہودی صہیونیوں کا امریکی بلاک میں گھسنے کا تعلق ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں شکست سے دوچار ہو رہا ہے اور اب یہ صہیونیوں کو پہلے کی طرح تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، تو وہ آہستہ آہستہ امریکہ کی چھتری کے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ در حقیقت پہلی جنگ عظیم کے بعد صہیونیوں کی ایک بڑی تعداد نے امریکہ جا کر آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ صہیونی امریکی نظام پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ اس طرح جنگ عظیم دوم کے بعد سے وہ علاقے جو برطانیہ نو آبادیاتی اور استعماری نظام کے تسلط میں تھے، امریکہ کے پاس چلے گئے۔ پاکستان کا علاقہ بھی جہاں انگریز حکومت کرتا تھا، امریکہ کے کیب میں چلا گیا۔ الغرض تمام علاقوں میں امریکہ نے براہ راست دخل اندازی کرنا شروع کر دی۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ایک ایسا فرقہ پیدا کیا جائے جو صہیونیت کا معاون ثابت ہو۔ بلا شبہ یہ کام یہودیوں کے لیے آسان نہیں تھا، بالآخر وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ وہ گروپ جنہیں یہودی اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہوئے، وہی ہیں جو اس وقت امریکہ پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہی وہ بنیاد پرست عیسائی صہیونی ہیں۔ گوگل ویب سائٹ پر عیسائی صہیونیت کے حوالے سے بے تحاشا مواد موجود ہے۔ عیسائی صہیونی بنیادی طور پر عیسائیت کے بدعتی ہیں۔ یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو عیسائیت کے 2000 سالہ تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ان کا اعتقاد کیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب تک عظیم تر اسرائیل کا وجود عمل میں نہیں آ جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا اور دنیا میں عیسائیت کو غالب نہیں کیا جا سکے گا۔ انہیں یقین ہے کہ اگلے 200 سالوں میں قیامت برپا ہونے والی ہے اور جو واقعات پیش آنے والے ہیں وہ انہی 200 سالوں میں ظہور پذیر ہوں گے۔ یہ دراصل مذہبی جنونیوں کا گروپ ہے۔ ان کے فلاسفر اور مفکرین کا اپنا ایک گروہ ہے۔ اسرائیل امریکن کو نسل کے نام سے ان کی اپنی ایک تنظیم بھی ہے۔ یہ لوگ یہودی سے بڑھ کر یہودی ہیں۔ یہ پورے مشرق وسطیٰ پر محیط ایک عظیم اسرائیل قائم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ صہیونیوں نے انہیں اپنی پرانی مذہبی کتابوں سے ایسے حوالے اور نقشے دکھا رکھے ہیں جن کے مطابق یہ لوگ مصر سے عراق تک اور شام سے لے کر مدینہ تک ایک بڑی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ 1946 میں اسرائیل کا قیام فلسطین کے ایک حصے میں عمل میں لایا گیا، باقی حصوں پر بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے قبضہ کیا گیا۔ ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ دنیا کی ہر ریاست کی سرحدیں ہیں۔ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کی سرحدیں ہی نہیں ہیں، گویا اس کی سرحدیں آئے روز گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہیں۔ صہیونی محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ وہ پچھلے 100 سال سے الگ ریاست کی قیام کی کاوش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 1940 سے لے کر اب تک وہ پورے فلسطین پر بھی قبضہ نہیں کر پائے، لہٰذا وہ اپنے حمایتی عیسائی صہیونیوں اور امریکہ کی طاقت کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے مشرق وسطیٰ میں تلاطم اور فساد برپا کرنے کے خواہاں ہیں
تاکہ اسرائیل کی سرحدوں کو تیزی سے پھیلا کر عراق تک اور پھر نیچے مدینہ تک، پھر مصر اور اوپر شام تک لے جائیں۔ یہ فکر دراصل بنیاد پرست عیسائی صہیونیت کی ہے اور اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ عظیم تر اسرائیل کا تصور کم از کم 7 مسلمان ممالک کو زیر بربار کر کے ایک مملکت قائم کرنے سے وابستہ ہے۔ یہ 7 ممالک عراق، فلسطین، شام، لبنان، اردن، مصر اور سعودی عرب ہیں۔ یہودی اور عیسائی صہیونی اس لیے بھی جلدی میں ہیں کہ ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق دنیا ختم ہونے میں صرف 200 سال رہ گئے ہیں۔ تمام عیسائی صہیونی نہیں ہیں، البتہ عیسائی صہیونی ضرور عیسائی ہیں۔ یہ وہی بدعتی عیسائی ہیں جو ایک ایجنڈے کے تحت تمام مسلمان ممالک کو توڑنا چاہتے ہیں اور پھر ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا ان کی طاقت ختم کر کے انہیں جغرافیہ طور پر مختصر علاقے تک محدود کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت کے طور پر ان ممالک پر قبضہ کر سکے۔ عراق پر حملے اور پھر اس کے بعد کے کھیل میں کیا عوامل اور مقاصد پنپا ہیں، انہیں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ عراق پر قبضے کے بعد عظیم تر مشرق وسطیٰ کا جو نقشہ منظر عام پر لایا جا رہا ہے، اس کے مطابق عراق کو 3 حصوں جبکہ سعودی عرب کی ریاست کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ترکی اور ایران کے حصوں کو شمالی عراق سے ملا کر کردستان کا جو وجود بنایا گیا ہے،